لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک نظریاتی بم کی طرح ہے۔ ہاں، ولادیمر لینن کی ریاست اور انقلاب۔ یہ کتاب 1917 میں لکھی گئی جب لینن روپوش تھے اور روس میں انقلاب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بالکل، اور یہ کوئی عام سیاسی تحریر نہیں ہے۔ لینن اس کتاب میں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی ان کی اصل تعلیمات کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے زمانے کے بہت سے مارکسسٹ مارکس کے نظریات کی جو انقلابی روح تھی اسے ختم کر رہے تھے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ریاست کوئی غیر جانبدار ریفری نہیں ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے لیے کام کریں، بلکہ یہ ایک طبقے کا دوسرے طبقے پر غلبہ قائم رکھنے کا ایک اولا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ محنت کش طبقہ اس پرانی سرمایہ دارانہ ریاست پر صرف قبضہ نہیں کر سکتا۔ جی نہیں، اسے اس پوری مشینری کو توڑنا ہوگا اور ایک بالکل نئی قسم کی طاقت قائم کرنی ہوگی۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس نے پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور آج بھی 100 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد یہ کتاب سیاسی فلسفے اور انقلابی سوچ میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے۔ جی، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم کتاب کا لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں کر رہے بلکہ آسان اردو میں اس کے اہم نکات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور وائس اوور کے لیے AI ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے باب پر گہرائی سے بات کریں گے جس کا عنوان ہے طبقاتی معاشرہ اور ریاست۔ اور یہ باب پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ لینن یہاں سے اپنی دلیل بنانا شروع کرتے ہیں کہ ریاست کو سمجھے بغیر کوئی حقیقی انقلاب ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ لینن باب کا آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ عظیم انقلابیوں کے نظریات کے ساتھ تاریخ میں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ حکمران طبقے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انقلابی مفکرین کو ان کی موت کے بعد بے ضرر آئیکن یا دیوتا بنا دیا جائے۔ اچھا، ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، ان کے نام پر سڑکیں بنتی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا جو انقلابی جوہر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ان کے نظریات کو اس طرح توڑا مروڑا جاتا ہے کہ وہ موجودہ نظام کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ یعنی مارکس کو ایک فلسفی تو مان لو لیکن اس کی انقلابی پکار کو بھلا دو۔ بالکل بالکل، یہی بات۔ اور لینن کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مارکسزم کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، اس لیے وہ فریڈرک اینگلز کی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز کا حوالہ دے کر بحث شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مارکس کے اصل نظریے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو اینگلز کے مطابق ریاست ہے کیا؟ یہ وجود میں کیسے آئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے تھی؟ یہی تو سب سے بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، اینگلز واضح کرتے ہیں کہ ریاست کوئی ایسی طاقت نہیں جو معاشرے پر باہر سے مسلط کی گئی ہو۔ یہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اچھا، ایک وقت تھا جب معاشرے میں نہ کوئی ریاست تھی، نہ پولیس، نہ فوج۔ ریاست معاشرے کی اپنی پیداوار ہے، لیکن یہ ایک خاص مرحلے پر جنم لیتی ہے۔ اور وہ مرحلہ کون سا ہے؟ وہ مرحلہ تب آتا ہے جب معاشرہ ایسے طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے جن کے معاشی مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یعنی امیر اور غریب، مالک اور مزدور۔ جب ان طبقات کے درمیان کشمکش اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ صلح ممکن نہیں رہتی، تو معاشرے کو خود تباہی سے بچانے کے لیے ایک ایسی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے جو بظاہر سب سے بالاتر نظر آئے اور اس کشمکش کو قابو میں رکھے۔ جی، اسی طاقت کو ریاست کہتے ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا بنیادی کام طبقاتی لڑائی کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے مینج کرنا ہے؟ بالکل، ایک ایسے ریفری کی طرح جو اس بات کو یقینی بنائے کہ کھیل چلتا رہے بھلے ہی ایک ٹیم دوسری کو کچل رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ لینن کہتے ہیں کہ مارکسزم کی اسی بنیادی سچائی کو 2 طریقوں سے مسخ کیا جاتا ہے۔ پہلا، جو زیادہ عام ہے، یہ کہنا کہ ریاست طبقات کے درمیان صلح صفائی کروانے والا ادارہ ہے۔ اچھا، لینن اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مارکس کے مطابق ریاست طبقاتی حکمرانی کا ایک آلہ ہے، یہ ایک طبقے کے ذریعے دوسرے کو دبانے کا نظام ہے۔ تو یہ جو نظم و ضبط ہے یہ اصل میں ظلم کو قانونی حیثیت دینا ہے؟ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ، جسے لینن کاؤٹسکیزم کہتے ہیں، وہ زیادہ ہوشیاری والا ہے۔ کاؤٹسکیزم، یہ نام کارل کاؤٹسکی سے آیا ہے جو اس وقت کے ایک بڑے مارکسسٹ مفکر تھے۔ جی، اور یہ طریقہ زیادہ خطرناک ہے۔
کاٹسکی اور ان جیسے لوگ یہ تو مانتے تھے کہ ریاست طبقاتی حکمرانی کا آلہ ہے اور طبقاتی تضادات ناقابل مصالحت ہیں، لیکن وہ اس کے منطقی نتیجے سے کترا جاتے تھے۔ اور وہ منطقی نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ریاست ایک طبقے کے جبر کا آلہ ہے تو پھر مظلوم طبقہ اس جبر سے ایک پرتشدد انقلاب کے بغیر آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اسے اس ریاستی مشینری کو تباہ کرنا پڑے گا جسے حکمران طبقے نے بنایا ہے۔ لینن کے مطابق کاٹسکی جیسے مفکرین نے اسی نتیجے کو بھلا دیا یا اسے گول مول کر دیا۔ مطلب وہ انقلابی زبان تو بول رہے تھے لیکن انقلاب کی عملی ضرورت سے انکار کر رہے تھے؟ بالکل۔ اچھا، تو اگر ریاست طبقاتی کشمکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اسے یہ قابو رکھنے کے لیے کوئی طاقت بھی تو چاہیے ہوگی۔ کیا یہی وہ عوامی طاقت ہے جس کا ذکر اینگلز کرتے ہیں؟ بالکل۔ اینگلز ریاست کی دوسری اہم خصوصیت اسی عوامی طاقت کو قرار دیتے ہیں۔ اس سے مراد صرف لوگ نہیں بلکہ مسلح افراد کے خصوصی دستے ہیں، یعنی پولیس اور ایک مستقل فوج جو عام آبادی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ پرانے قبائلی معاشروں میں تو ہر شخص اپنے قبیلے کا سپاہی ہوتا تھا۔ اینگلز کہتے ہیں کہ طبقات میں بٹے ہوئے معاشرے میں پوری آبادی کو مسلح کرنا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہو تو امیر اور غریب طبقے کے درمیان کھلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس لیے ریاست ایک ایسی طاقت بناتی ہے جو بظاہر تو سب کی ہے لیکن در حقیقت اس کا کنٹرول حکمران طبقے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے معاشرے میں طبقاتی کشمکش بڑھتی ہے یہ ریاستی طاقت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ جی۔ لینن اس نقطے کو اپنے زمانے سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں سامراج یعنی امپیریلزم اور بڑی طاقتوں کی آپسی دشمنی نے اس فوجی طاقت کو بے تحاشا بڑھا دیا ہے۔ درست۔ ریاستیں دیوا ہیکل فوجیں کھڑی کر رہی ہیں جو صرف دوسرے ملکوں سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی ہیں۔ جی، اور یہ پیش گوئی آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دیوا ہیکل فوجی اور پولیس مشینری کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس اور سرکاری قرض۔ جی، اور ان ٹیکسوں کو وصول کرنے والے سرکاری اہلکار یعنی بیوروکریسی وہ خود ایک طاقتور گروہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، بالکل۔ اینگلز کہتے ہیں کہ ان اہلکاروں کو معاشرے سے بالاتر ایک خاص مقام دے دیا جاتا ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں جو انہیں مقدس اور ناقابل تنقید بنا دیتے ہیں۔ ایک معمولی سے معمولی پولیس اہلکار کے پاس بھی قبائلی معاشرے کے سردار سے زیادہ اختیار ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے پوری ریاستی مشینری کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ریاست ہمیشہ اس طبقے کی ہوتی ہے جو معاشی طور پر سب سے طاقتور ہو؟ جی، اصولاً یہی ہے۔ معاشی طور پر غالب طبقہ ریاست کو استعمال کر کے سیاسی طور پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ قدیم یونان اور روم میں ریاست غلاموں کے مالکوں کی تھی، جاگیردارانہ دور میں ریاست زمینداروں کی تھی، اور اسی طرح جدید نمائندہ ریاست یعنی جمہوریہ وہ سرمایہ دار طبقے کا آلہ ہے، تاکہ وہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا استحصال کر سکیں۔ بالکل۔ یہیں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، یعنی جمہوریت جسے ہم آج بہترین نظام سمجھتے ہیں، کیا وہ بھی سرمایہ دار طبقے کے لیے صرف ایک خول ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کی طاقت بھی ایک حد تک ہی کام کرتی ہے۔ اینگلز اور لینن کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ اینگلز جمہوریہ کو سرمایہ داری کے لیے بہترین ممکنہ سیاسی خول کہتے ہیں۔ بہترین خول؟ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری نظام میں دولت اپنی طاقت براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی استعمال کرتی ہے، لیکن زیادہ یقینی طریقے سے۔ وہ کیسے؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ اینگلز دو بڑے طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا ہے سرکاری اہلکاروں کی براہ راست رشوت ستانی، جس کی مثال وہ امریکہ سے دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے حکومت اور اسٹاک ایکسچینج یعنی بڑی کارپوریشنز کا گٹھ جوڑ، اچھا، جس کی مثال وہ فرانس اور امریکہ دونوں سے دیتے ہیں۔ لینن اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سامراج اور بینکوں کے غلبے نے ان طریقوں کو ایک فن بنا دیا ہے۔ تو پھر عام ووٹ کا حق یعنی یونیورسل سفریج اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بیکار ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اینگلز اسے بورژوا حکمرانی کا ایک آلہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بیکار ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ محنت کش طبقے کی سیاسی پختگی کا پیمانہ ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے مزدور اپنے طبقاتی مفادات کو سمجھ چکے ہیں اور منظم ہو رہے ہیں۔ لیکن
لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ موجودہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہ ووٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ نظام کو بدل نہیں سکتا، صرف یہ بتا سکتا ہے کہ نظام کو بدلنے کی خواہش کتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ تو ایک بہت مایوس کن تصویر ہے۔ اب آتے ہیں اینگلز کے اس مشہور نظریے پر کہ ریاست مرجھا کر ختم ہو جائے گی، withers away۔ جی، یہ جملہ تو بہت سننے میں آتا ہے اور اکثر لوگ اسے پرامن تبدیلی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لینن کے نزدیک یہ اس نظریے کی سب سے بڑی غلط تشریح ہے۔ جی، اور لینن کے لیے یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موقع پرست یعنی اپورچونسٹ اس جملے کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ریاست آہستہ آہستہ بغیر کسی انقلاب کے خود ہی ختم ہو جائے گی۔ وایا بس انتظار کریں اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل، لینن کہتے ہیں کہ یہ مارکسزم کو مسخ کرنا اور اس کی انقلابی روح کو نکال دینا ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اینگلز کا اصل مطلب کیا تھا؟ اینگلز بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرولٹیریا یعنی محنت کش طبقہ جب ریاستی طاقت پر قبضہ کرتا ہے تو وہ ریاست کو بطور ریاست ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کو بطور ریاست ختم کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ بورژوا ریاست یعنی وہ ریاست جو سرمایہ دار امیر طبقے کے کنٹرول میں ہو وہ مرجھاتی نہیں ہے۔ اچھا، اسے محنت کش طبقہ ایک پرتشدد انقلاب کے ذریعے ختم کرتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے۔ تو پھر مرجھا کر ختم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز انقلاب کے بعد مرجھاتی ہے وہ پرولٹاری ریاست یا نیم ریاست ہے، یعنی انقلاب کے بعد مزدور طبقہ اپنی ریاست قائم کرتا ہے، لیکن یہ ریاست پرانی ریاست جیسی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد اقلیت یعنی سرمایہ داروں کو دبانا ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں۔ جب طبقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں بچتا جسے دبانے کی ضرورت ہو، تب یہ پرولٹاری ریاست آہستہ آہستہ مرجھا جاتی ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اچھا، تو یہ دو بالکل الگ الگ عمل ہے۔ ایک ہے بورژوا ریاست کا پرتشدد انقلاب کے ذریعے خاتمہ، اور دوسرا ہے پرولتاری ریاست کا طبقات کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ مرجھا جانا۔ بالکل، اور موقع پرست ان دونوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ وہ پرتشدد انقلاب کی بات کو غائب کر دیتے ہیں اور صرف مرجھانے کی پرامن تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور لینن کے لیے یہ مارکسزم سے غداری ہے۔ جی، تو اینگلز اور مارکس پرتشدد انقلاب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بہت زیادہ۔ جی۔ اینگلز اسے تاریخ میں ایک انقلابی کردار ادا کرنے والی طاقت کہتے ہیں۔ وہ مارکس کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایک ایسی دائی یعنی مڈ وائف کہتے ہیں جو ہر اس پرانے معاشرے کے لیے ضروری ہے جو ایک نئے معاشرے کو جنم دینے کے عمل سے گزر رہا ہو۔ انقلاب وہ آلہ ہے جس سے سماجی تحریک اپنا راستہ بناتی ہے اور پرانی ناکارہ سیاسی شکلوں کو توڑ دیتی ہے۔ جی، اور لینن اسی بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مارکس اور اینگلز کی پوری تعلیم کا نچوڑ یہی ہے کہ عوام کو پرتشدد انقلاب کے خیال کے لیے منظم طریقے سے تیار کیا جائے۔ ان کا حتمی نتیجہ یہی ہے۔ جی، بورژوا ریاست کو پرولتاری ریاست سے بدلنا پرتشدد انقلاب کے بغیر ناممکن ہے، اور پرولتاری ریاست کا خاتمہ یعنی ہر قسم کی ریاست کا خاتمہ صرف مرجھا جانے کے عمل سے ہی ممکن ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پہلے باب کو سمجھ کر ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری کتاب کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ جی، یہ باب ریاست کے بارے میں ہمارے بہت سے وہم دور کرتا ہے۔ یہ ریاست کے غیر جانبدار ہونے کے خیال کو توڑتا ہے اور دکھاتا ہے کہ طبقاتی معاشروں میں اس کا اصل مقصد ایک طبقے کے ذریعے دوسرے طبقے پر جبر قائم رکھنا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے بعد ہی لینن کاری کو آگے کی بحث کے لیے تیار کرتے ہیں کہ محنت کش طبقے کو اس ریاستی مشینری کا سامنا کیسے کرنا ہے، اسے کیسے توڑنا ہے اور اس کی جگہ کیا لانا ہے۔ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں بلکہ انقلابی عمل کے لیے ایک عملی گائیڈ کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ لینن ان نظریات کو تاریخی مثالوں سے کیسے ثابت کرتے ہیں، خاص طور پر 1848 سے 1891 کے انقلابات پر بات ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ مارکس نے حقیقی دنیا کے واقعات کی بنیاد پر ان خیالات کو کیسے مزید ترقی دی۔ بالکل۔ جانے سے پہلے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ریاست کے ادارے جیسے پولیس، فوج اور بیوروکریسی
اپنی بنیاد میں ہی ایک طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، تو کیا انہیں اندر سے اصلاحات یا ریفارمز کے ذریعے واقعی غیر جانبدار اور سب کا نمائندہ بنایا جا سکتا ہے؟ یا پھر لینن کی بات درست ہے کہ اس مشینری کو توڑے بغیر حقیقی تبدیلی ناممکن ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم ولادیمیر لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب کے دوسرے باب میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی، اور اس باب کا عنوان ہے 1848 سے 51 کا تجربہ۔ بالکل، اور یہ عنوان ہی اصل کہانی بتا دیتا ہے۔ ہاں، یہ صرف خشک نظریات کے بارے میں نہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ تاریخ کے میدان میں ہونے والے حقیقی واقعات نے، یعنی انقلابات نے، کارل مارکس کے خیالات کو کیسے تراشا۔ تو آج کی ہماری کھوج کا مرکزی سوال یہی ہے کہ مارکس اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ محنت کش طبقہ موجودہ ریاستی مشینری پر صرف قبضہ نہیں کر سکتا بلکہ اسے توڑ کر ایک بالکل نیا نظام بنانا ہوگا۔ جی، اور یہ کوئی یوں سمجھے آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچا گیا خیال نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو یورپ کی گلیوں میں جو طبقاتی جدوجہد ہو رہی تھی، اسے دیکھ کر سیکھا گیا ایک ٹھوس سبق تھا۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی خیال کیسے پیدا ہوا۔ ضرور۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں 1848 کے انقلابات سے پہلے کے دور سے۔ اس وقت مارکس اور اینگلز کے خیالات کیا تھے؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ ان کی ابتدائی تحریروں میں، جیسے فلسفے کی غربت میں، جو انقلاب سے کچھ ہی عرصہ پہلے لکھی گئی، مارکس ایک بہت ہی عمومی خیال پیش کرتے ہیں۔ عمومی کس لحاظ سے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب طبقات اور ان کے تضادات ختم ہو جائیں گے تو پھر سیاسی طاقت بھی نہیں رہے گی۔ اچھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک سیاسی طاقت دراصل طبقاتی دشمنی کا سرکاری اظہار ہے۔ تو جب طبقات ہی نہیں رہیں گے تو ریاست جو اس نظام کو چلاتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی wither away کر جائے گی، مرجھا جائے گی۔ بالکل۔ یہ ایک طرح سے بہت پر امید نظریہ تھا۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن تھوڑا تجریدی بھی ہے۔ لیکن پھر صرف چند مہینوں بعد کمیونسٹ مینیفیسٹو آتا ہے اور اس کا لہجہ وہ تو بالکل مختلف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ عملی اور انقلابی محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انقلاب میں پہلا قدم محنت کش طبقے کو، یعنی پرولےتاریہ کو، حکمران طبقے کی پوزیشن پر لانا ہے۔ ان کے الفاظ میں جمہوریت کی جنگ جیتنا۔ جی۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے، اور میرے خیال میں اسی مینیفیسٹو میں ریاست کی وہ مشہور تعریف بھی ہے جسے لینن بعد میں مارکسزم کے بھلائے گئے الفاظ میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ تعریف اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ ریاست یعنی پرولےتاریہ جو حکمران طبقے کے طور پر منظم ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا انقلابی نظریہ چھپا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت کش طبقہ موجودہ ریاست پر قبضہ کر لے گا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ محنت کش طبقہ خود کو ایک ریاست کے طور پر منظم کرے گا۔ اچھا، اگر یہ تعریف اتنی واضح اور طاقتور تھی تو پھر یہ بھلا کیسے دی گئی؟ ایسا اہم نقطہ تاریخ میں گم کیسے ہو گیا؟ یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ لینن کے مطابق اسے حادثاتی طور پر نہیں بھلایا گیا، بلکہ جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ جان بوجھ کر؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خیال اصلاح پسندی یعنی ریفارمزم کے نظریے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اصلاح پسندی سے مراد کے نظام کو اندر سے ہی آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا؟ بالکل۔ ریفارمزم کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو اندر سے، پارلیمنٹ میں کچھ سیٹیں جیت کر، قانونوں میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر کے پرامن طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن مارکس کی یہ تعریف تو اس نظریے کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ شراکت داری کی نہیں، بلکہ موجودہ نظام کی جگہ ایک بالکل نیا نظام لانے کی بات ہے، جہاں طاقت کا مرکز ہی بدل جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے پرولےتاریہ کی امیریت یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولےٹیریٹ کا تصور سامنے آتا ہے، جو شاید مارکسزم کے سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والے تصورات میں سے ایک ہے۔ جی، آج جب ہم ڈکٹیٹرشپ کا لفظ سنتے ہیں
تو ہمارے ذہن میں کسی ایک شخص کی ظالمانہ حکومت کا تصور آتا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن مارکسزم کے سیاق و سباق میں اس کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ یہاں آمریت کا مطلب کسی ایک شخص کی حکمرانی نہیں، بلکہ ایک پورے طبقے کی حکمرانی ہے۔ تو یہ ایک طبقے کی دوسرے طبقے پر آمریت ہے؟ ہاں، لیکن اس کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ ریاست بھی ایک آمریت ہے۔ اچھا۔ وہ بورژوازی کی آمریت ہے، جہاں ایک چھوٹی سی اقلیت یعنی سرمایہ دار طبقہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے بڑی اکثریت یعنی محنت کشوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے، تاکہ ان کا استحصال جاری رکھا جا سکے۔ بالکل۔ اس کے برعکس پرولےٹاریا کی آمریت کا مطلب یہ ہے کہ محنت کش طبقہ جو کہ اکثریت میں ہے، ریاستی طاقت کو سابقہ حکمران طبقے یعنی بورژوازی کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اچھا، تو اس کا مقصد استحصال کو قائم رکھنا نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ جی بالکل۔ مواد میں یہ فرق بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ استحصالی طبقے کو حکمرانی کی ضرورت اپنا استحصال قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے، صحیح۔ جبکہ محنت کش طبقے کو حکمرانی کی ضرورت ہر قسم کے استحصال کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ طاقت کا استعمال ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمام طبقات کے خاتمے کی طرف ایک عبوری، ایک عارضی قدم ہے۔ تو یہ تھے انقلاب سے پہلے کے نظریات۔ اب ہم اس باب کے اصل مرکز پر آتے ہیں۔ 1848 سے 51 کے حقیقی واقعات نے مارکس کے ان خیالات کو کیسے ٹھوس شکل دی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں نظریہ تاریخ کی بھٹی سے گزر کر کندن بنتا ہے۔ مارکس کوئی خیالی مفکر نہیں تھے، وہ ایک صحافی بھی تھے، ایک سرگرم انقلابی بھی۔ انہوں نے فرانس میں ہونے والے واقعات کا اتنی گہرائی سے مشاہدہ کیا جیسے کوئی سائنسدان خوردبین سے دیکھ رہا ہو، اور اپنی مشہور کتاب لوئی بوناپارٹ کی 18ویں برومیر میں ایک تہلکہ خیز نتیجہ اخذ کیا۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ فرانس میں جتنے بھی پچھلے انقلابات ہوئے، انہوں نے ریاستی مشین کو توڑنے یا کمزور کرنے کے بجائے اسے مزید مکمل اور مضبوط کیا۔ اچھا۔ ہر آنے والی جماعت، چاہے وہ بادشاہت پسند ہو یا جمہوری، جب بھی اقتدار میں آتی، وہ موجودہ بیوروکریسی اور فوج پر قبضہ کر لیتی اور اسے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کرتی۔ جی، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نئی ٹیم پرانی زنگ آلود مشین کو چلانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ سوچے بغیر کہ شاید مسئلہ ڈرائیور کا نہیں بلکہ خود مشین کا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ مارکس نے اس ریاستی مشین کو ایک خوفناک طفیلی جسم کہا۔ طفیلی جسم؟ ہاں، یعنی پیراسٹک باڈی۔ ہاں، ایک ایسا کیڑا جو فرانسیسی معاشرے کے جسم سے چپکا ہوا ہے اور اس کا خون چوس رہا ہے۔ بیوروکریسی، فوج، پولیس، عدلیہ، یہ سب اس طفیلی جسم کے حصے تھے، اور ہر انقلاب کے بعد یہ جسم اور بڑا اور مضبوط ہوتا گیا۔ اور فاتح کو صرف مال غنیمت کے طور پر کچھ عہدے مل جاتے تھے، لیکن مشین وہی رہتی تھی۔ بالکل۔ ایک منٹ، توڑنا اور تباہ کرنا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف حکومت بدلنا کافی نہیں، بلکہ پولیس، فوج، بیوروکریسی، پورا کا پورا ڈھانچہ ہی ختم کرنا ہوگا۔ جی، اور یہی وہ عظیم دریافت تھی جو مارکس نے اس تاریخی تجربے سے کی۔ یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے عمومی خیالات سے ایک بہت بڑا قدم آگے تھا۔ کیسے؟ مینیفیسٹو میں یہ تو کہا گیا تھا کہ پرولےتاریا خود کو منظم کرے گا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ پرانی ریاستی مشین کا کیا ہوگا۔ صحیح۔ 1851 کے تجربے نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ مارکس اس نتیجے پر پہنچے کہ محنت کش طبقے کا انقلاب اس مشین پر صرف قبضہ نہیں کر سکتا، اسے لازماً توڑنا، تباہ کرنا ہوگا۔ واہ! یہ تاریخ سے سیکھا گیا ایک ٹھوس عملی سبق تھا کہ پرانی ریاست محنت کشوں کے مفاد میں کام کر ہی نہیں سکتی، چاہے اس کو چلانے والے کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہوں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ لینن اس کو سمیٹنے کے لیے 1852 میں ویڈمیئر کو لکھے گئے مارکس کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، اور یہ خط بہت اہم ہے کیونکہ اس میں مارکس خود واضح کر رہے ہیں کہ ان کی اصل اور نئی دریافت کیا تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طبقات یا طبقاتی جدوجہد کو دریافت کرنے کا سہرا ان کے سر نہیں جاتا۔ اچھا، یہ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکس کی ہی دریافت تھی۔ نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان سے بہت پہلے برجوا مورخین اس پر بات کر چکے تھے۔ تو پھر ان کا نیا پن کیا تھا؟ وہ کون سی 3 باتیں تھیں جو انہوں نے ثابت کی؟ مارکس نے کہا کہ انہوں نے 3 نئی باتیں ثابت کی۔ پہلی، یہ کہ طبقات ہمیشہ سے نہیں تھے اور ہمیشہ نہیں رہیں گے،
ان کا وجود پیداوار کی ترقی کے کچھ خاص تاریخی مراحل سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو خود ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس سوچ کے خلاف کہ معاشرے میں ہمیشہ امیر اور غریب رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ طبقاتی جدوجہد لازمی طور پر پرولتاریہ کی آمریت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کوئی حادثہ یا امکان نہیں، بلکہ ایک تاریخی ضرورت ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، تیسری بات یہ کہ یہ آمریت خود کوئی منزل نہیں ہے، یہ خود تمام طبقات کے خاتمے اور ایک غیر طبقاتی معاشرے کی طرف صرف ایک عبوری دور ہے، ایک ٹرانزیشن۔ یہ ایک پل ہے، منزل نہیں۔ یہاں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ آپ آمریت کی بات کر رہے ہیں جو ایک جابرانہ لفظ ہے، اور پھر آپ اسے غیر طبقاتی معاشرے یعنی ایک آزاد معاشرے سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور لینن کے مطابق اسی نقطے کو سمجھنا ہی ایک حقیقی مارکسسٹ اور ایک عام بورژوا مفکر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ مطلب؟ ان کے نزدیک جو شخص صرف طبقاتی جدوجہد کو مانتا ہے وہ ابھی تک بورژوا سوچ کے دائرے میں ہو سکتا ہے، لیکن جو اس جدوجہد کے منطقی نتیجے یعنی پرولٹاریہ کی حکمرانی کو ایک عبوری دور کے طور پر تسلیم کرتا ہے، وہی مارکس کے نظریے کی روح کو سمجھتا ہے۔ تو سرمایہ داری سے کمیونزم تک کا عبوری دور شدید طبقاتی جدوجہد کا دور ہوگا، اور اس لیے اس دور میں ریاست کا کردار بھی نیا اور دوہرا ہوگا۔ بالکل، محنت کشوں اور غریبوں کے لیے انتہائی جمہوری اور سابقہ استحصالی طبقے یعنی بورژوازی کے خلاف آمرانہ۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مارکس کا ریاست کے بارے میں نظریہ کوئی ہوائی قلعہ نہیں تھا، بلکہ یہ 1848 سے 51 کے حقیقی انقلابات کے ٹھوس تجربے کی پیداوار تھا۔ جی، یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ تاریخ نے مارکس کو سکھایا کہ پرانی ریاستی مشین حکمراں طبقے کا ایک آلہ ہے، اور محنت کش طبقہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسے ہر حال میں تباہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اگر پرانی ریاست کو توڑ دیا جائے تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ 1852 میں جب مارکس یہ لکھ رہے تھے تو ان کے پاس اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ تاریخ نے ابھی تک اس کی کوئی عملی مثال فراہم نہیں کی تھی۔ وہ صرف تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے تھے، اور اس وقت تک کا تجربہ صرف تباہی کی ضرورت تک پہنچا تھا۔ اور یہی ہمارے لیے ایک اختتامی سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ نے آخر کار اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی۔ جی، اور اگلا باب تاریخ کے اسی پہلے عظیم اور بہادرانہ تجربے کا جائزہ لے گا جب محنت کشوں نے اپنی ریاست بنانے کی کوشش کی، یعنی 1871 کا پیرس کمیون۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کیسی نظر آئے گی جو حقیقت میں مزدوروں کے ذریعے چلائی جائے، چاہے وہ صرف بہتر دنوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس جرأت مندانہ اور المناک تجربے نے مستقبل کے انقلابات کے لیے کیا سباق چھوڑے، اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جس میں ایک فلسفی کو اپنے ہی نظریات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر ثانی کرنی پڑی۔ کارل مارکس، جنہیں انقلاب کا سب سے بڑا حامی مانا جاتا ہے، انہوں نے پیرس کے مزدوروں کو بغاوت سے منع کیا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو مارکس نے نہ صرف ان کی حمایت کی بلکہ ان کے صرف بہتر دن کے تجربے سے ایک ایسا سبق سیکھا جس نے ان کی سب سے مشہور کتاب کمیونسٹ مینیفیسٹو کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ آج ہم ولادیمیر لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب کے اسی تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں جو پیرس کمیون کے تجربے پر ہے۔ اور یہ صرف تاریخ کا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی کوشش تھی جس نے سیاست اور طاقت کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ جی ہاں، پیرس کمیون کی اہمیت اس بات میں نہیں کہ وہ بہتر دن بعد کو چل دیا گیا، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے دنیا کو دکھایا کیا۔ مارکس کے لیے یہ سینکڑوں کتابوں اور پروگراموں سے زیادہ اہم تھا، کیونکہ یہ ایک عملی قدم تھا۔ بالکل، یہ ایک عملی قدم تھا۔ تاریخ میں پہلی بار عام محنت کشوں نے شہر کا کنٹرول سنبھال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک بالکل مختلف قسم کی حکومت ممکن ہے۔ ایک ایسی حکومت جو عوام کے ذریعے عوام کے لیے ہو۔ صحیح، یہ محض ایک نظریہ نہیں تھا، یہ ایک زندہ حقیقت تھی، چاہے وہ کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مارکس نے پہلے اس بغاوت کی مخالفت کی تھی۔ جی، کمیون سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ کوشش مایوسی کی حماقت ہوگی۔
تو پھر جب یہ بغاوت شروع ہوئی تو ان کے جوش و خروش کی وجہ کیا تھی؟ مطلب ایک شخص جو انقلاب کا سب سے بڑا نظریہ دان ہے، وہ انقلابیوں کو کہہ رہا ہے کہ انقلاب نہ کرو۔ یہ تضاد سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مارکس کوئی عام چیئر ریولیوشنری نہیں تھے جو صرف کتابوں میں انقلاب کی باتیں کریں، وہ زمینی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ اچھا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ انہیں لگا کہ یہ کوشش ناکام ہو جائے گی اور ہزاروں جانیں ضائع ہوں گی، لیکن جب پیرس کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مارکس نے ایک دانشور کی طرح دور بیٹھ کر تنقید کرنے کے بجائے اس عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور انہوں نے کمیون کے جنگجوؤں کو آسمان پر دھاوا بولنے والے کہا۔ جی، سٹارمنگ ہیون۔ ان کے لیے ایک حقیقی عوامی تحریک، چاہے وہ ناکام ہی کیوں نہ ہو، ایک دانشور کی پیشگوئی سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ اور اسی عملی قدم نے مارکس کی سوچ پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنی سب سے بنیادی تحریر کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ایک تبدیلی کی۔ ایک منٹ، جی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو مطلب ان کا بنیادی منشور؟ کئی کہنا درست ہے کہ پیرس کے مزدوروں کے صرف 2 مہینے کے تجربے نے انہیں اپنی زندگی کے کام میں ایک بنیادی تبدیلی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ واحد اہم تصحیح یعنی کریکشن تھی جو مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کی۔ اچھا۔ انہوں نے 1872 کے ایک دیباچے میں واضح طور پر لکھا کہ کمیون نے ایک چیز خاص طور پر ثابت کی ہے، اور وہ یہ کہ محنت کش طبقہ بنی بنائی ریاستی مشینری پر صرف قبضہ کر کے اس سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ واہ! یہ ایک انقلابی نقطہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ حکومت غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بلکہ یہ کہ حکومت کی جو مشینری ہے، فوج، بیوروکریسی، پولیس، وہ خود ہی عوام کو دبانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بالکل۔ آپ اس پر صرف قبضہ کر کے اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بالکل، آپ نے بہترین طریقے سے اس کا خلاصہ کیا۔ جیسے آپ ایک ہتھوڑے سے سرجری نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ ظلم کے لیے بنائے گئے ریاستی ڈھانچے سے انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ مارکس نے اپنے ایک خط میں جرمن لفظ زربریکھن استعمال کیا، جس کا مطلب صرف توڑنا نہیں بلکہ پاش پاش کر دینا یا سمیش ہے، یعنی مکمل تباہی۔ جی۔ انہوں نے کہا کہ اگلی انقلابی کوشش کا مقصد اس بیوروکریٹک ملٹری مشین کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل کرنا نہیں بلکہ اسے تباہ کرنا ہونا چاہیے۔ اور مارکس کے مطابق یہی ہر حقیقی عوامی انقلاب کی پہلی شرط ہے۔ درست۔ یہ عوامی انقلاب سے ان کی کیا مراد تھی؟ کیا یہ صرف صنعتی مزدوروں کا انقلاب تھا؟ نہیں، اور یہ بھی ایک اہم وضاحت ہے۔ 1871 میں یورپ کے زیادہ تر ممالک میں صنعتی مزدور اکثریت میں نہیں تھے۔ عوام کی اکثریت کسانوں پر مشتمل تھی۔ اچھا۔ عوامی انقلاب سے مارکس کی مراد ایک ایسی تحریک تھی جس میں عوام کی اکثریت یعنی مزدور اور کسان دونوں شامل ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ریاستی مشین ان دونوں طبقوں کا ہی استحصال کرتی ہے، اس لیے اسے توڑنا دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، ریاستی مشین کو توڑنے کا خیال بہت بڑا ہے، لیکن یہ ایک خلا بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ فوج، پولیس اور بیوروکریسی کا پرانا ڈھانچہ گرا دیتے ہیں تو اس کی جگہ کیا کھڑا کریں گے؟ کیا مارکس نے اس کا کوئی نقشہ دیا تھا یا یہ صرف تباہی کا نظریہ تھا؟ یہی تو کمیون کی خوبصورتی تھی۔ مارکس نے کوئی خیالی منصوبہ یا یوٹوپیا پیش نہیں کیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس کا جواب کمیون کے عملی تجربے سے ہی نکالا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، بلکہ یہ تجزیہ کیا کہ کمیون نے حقیقت میں کیا کیا، اور کمیون نے کچھ بہت ٹھوس اور انقلابی اقدامات کیے تھے۔ مثلاً کون سے اقدامات؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا قدم، قائمہ فوج کا خاتمہ۔ فوج کا خاتمہ؟ تو پھر شہر کا دفاع کون کرتا؟ مسلح عوام۔ اس کی جگہ مسلح عوام نے لے لی، یعنی دفاع کے لیے کوئی الگ مراد یافتہ فوجی طبقہ نہیں بلکہ عام شہری خود مسلح تھے۔ صحیح۔ دوسرا، تمام سرکاری عہدیدار میونسپل کاؤنسلر سے لے کر پولیس اور ججوں تک انتخابات کے ذریعے چنے جاتے، وہ عوام کو جواب دہ تھے۔ اور انہیں کسی بھی وقت واپس بلایا جا سکتا تھا، یعنی ریووکیبل؟ بالکل، آپ کا نمائندہ اگر کام ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں، اگلے الیکشن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نظام کو الٹ دینے کے برابر ہے۔
یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ حکومت کے تصور کی ہی تبدیلی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، جی پوچھے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ اگر آپ اعلیٰ عہدیداروں کو عام مزدور جتنی تنخواہ دیں گے تو قابل اور ماہر لوگ یہ ذمہ داریاں کیوں اٹھائیں گے؟ کیا اس سے نااہلی نہیں پھیلے گی؟ یہ ایک کلاسک اعتراض ہے، اور کمیون کا جواب یہ تھا کہ عوامی خدمت ایک مراد یافتہ کیریئر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ان کا تیسرا بڑا قدم یہی تھا۔ تمام سرکاری اہلکاروں کی تنخواہیں مزدوروں کی اجرت کی سطح پر مقرر کر دی گئیں۔ ورکمنز ویجز۔ جی، اعلیٰ عہدیداروں کی تمام خصوصی مراد اور الاؤنسز ختم کر دیے گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص دولت یا اسٹیٹس کے لیے حکومت میں نہ آئے بلکہ صرف خدمت کے لیے آئے۔ صحیح۔ لینن یہاں ایک دلچسپ خیال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زیادہ جمہوریت نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے جمہوریت کا مطلب ہی بدل دیا۔ اچھا؟ جیسے پانی کو گرم کرتے جائیں تو وہ ایک نقطے پر آ کر بھاپ بن جاتا ہے، وہ پانی نہیں رہتا۔ اسی طرح کمیون نے جمہوریت کو اتنا پھیلایا کہ وہ امیروں کی جمہوریت نہیں رہی بلکہ ایک بالکل نئی چیز یعنی مزدوروں کی جمہوریت بن گئی۔ تو اس نئی جمہوریت میں پارلیمنٹ جیسے اداروں کا کیا کردار تھا؟ کمیون میں بھی تو منتخب نمائندے تھے۔ وہ نظام موجودہ پارلیمنٹری نظام سے کیسے مختلف تھا؟ یہ مارکس کا ایک اور بہت گہرا نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیون کو ایک کام کرنے والا ادارہ بننا تھا، پارلیمانی ادارہ نہیں۔ کام کرنے والا ادارہ؟ جی، آج کل کی پارلیمنٹیں اکثر باتیں کرنے کی دکانیں ہوتی ہیں، یعنی ٹاکنگ شاپس، جہاں ہر چند سال بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حکمران طبقے کا کون سا فرد عوام پر ظلم کرے گا، جبکہ اصل کام پردے کے پیچھے بیوروکریسی کرتی ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نمائندہ صرف پارلیمنٹ میں جا کر تقریریں نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے علاقے میں آ کر اپنے بنائے ہوئے قانون کو نافذ بھی کروانا پڑے گا۔ جی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو قانون بنا دیا تھا، بیوروکریسی نے عمل نہیں کیا۔ بالکل یہی فرق ہے۔ پارلیمنٹیرینزم میں قانون بنانے والے اور عمل کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں اور ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ کمیون نے اس دیوار کو گرا دیا، یعنی نمائندہ ہی منتظم بھی تھا۔ صحیح، اور وہ نتائج کے لیے براہ راست جوابدہ تھا۔ نمائندہ ادارے تو باقی رہے لیکن پارلیمنٹیرینزم بحیثیت ایک مراد یافتہ عوام سے کٹے ہوئے نظام کے ختم ہو گیا۔ اور ریاست کے کاموں کو اتنا سادہ بنا دیا گیا کہ عام لوگ انہیں چلا سکیں۔ جی، فورمین اور اکاؤنٹنٹ کی طرح، جیسا کہ لینن کہتے ہیں۔ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر شہر اپنا نظام خود چلا رہا ہے تو کیا اس کا مقصد ملک کو چھوٹی چھوٹی خود مختار کمیونز میں تقسیم کرنا تھا؟ کچھ ناقدین نے مارکس پر یہی الزام لگایا تھا کہ وہ مرکزیت یعنی سینٹرلزم کے خلاف ہیں اور ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے مارکس کے مخالفین نے پھیلایا۔ مارکس مرکزیت کے سخت حامی تھے۔ اچھا؟ ان کا مقصد قومی اتحاد کو توڑنا نہیں تھا بلکہ اسے ایک نئی بنیاد پر منظم کرنا تھا، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف تمام کمیونز کی ایک رضاکارانہ تنظیم کے ذریعے۔ تو یہ ایک جمہوری مرکزیت ہوتی، فوجی یا بیوروکریٹک مرکزیت نہیں؟ بالکل، جو اوپر سے مسلط کی جاتی ہے۔ تو پھر ریاست کو توڑنے کا اصل مطلب کیا تھا اگر قومی اتحاد کو نہیں توڑنا تھا؟ اس سے مراد اس پرانی ریاست کو تباہ کرنا تھا جسے مارکس نے معاشرے کے جسم پر ایک طفیلی نمو یعنی پیراسٹک ایکسکریسنس قرار دیا تھا۔ واہ، طفیلی نمو، یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، اس کو ایک ٹیومر سمجھیں جو معاشرے کے جسم پر پھل رہا ہے اور اس کا خون چوس رہا ہے۔ یہ ریاست قوم کا حصہ نہیں تھی بلکہ قوم پر ایک بوجھ تھی۔ صحیح۔ کمیون کا مقصد اس طفیلی ریاست کو ختم کرنا تھا تاکہ قومی اتحاد حقیقی معنوں میں قائم ہو سکے۔ ریاست کی جائز ذمہ داریاں جیسے تعلیم اور صحت اس سے چھین کر معاشرے کے ذمہ دار خادموں یعنی کمیون کو سونپی جانی تھیں۔ تو کمیون وہ سیاسی شکل تھی جو آخرکار دریافت ہوئی جس کے تحت محنت کش طبقے کی معاشی آزادی ممکن ہو سکتی تھی؟ بالکل، مارکس کے مطابق کمیون کا اصل راز یہی تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک محنت کش طبقے کی حکومت تھی۔ یہ پیدا کرنے والے طبقے کی اس طبقے کے خلاف جدوجہد کا نتیجہ تھی جو دوسروں کی محنت پر جیتا ہے۔ یعنی مارکس کو آخرکار وہ سیاسی ڈھانچہ مل گیا جس کے ذریعے مزدور طبقہ معاشی طور پر آزاد ہو سکتا تھا۔ کمیون اس آزادی کا عملی نقشہ تھا۔ اور اس کے بغیر کمیون کا آئین ایک ناممکن چیز اور ایک دھوکہ ہوتا۔ جی،
تو خلاصہ یہ ہے کہ پیرس کمیون چاہے صرف بہتر دن قائم رہا، ایک ایسی عملی مثال بن گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی ہاں۔ اس کا سبق یہ نہیں تھا کہ حکمرانوں کا ایک گروہ دوسرے کی جگہ لے لے، بلکہ یہ تھا کہ ریاستی طاقت کی نوعیت کو ہی بنیادی طور پر بدل دیا جائے۔ صحیح۔ ظلم کے لیے بنی پرانی مشین کو توڑ کر نئے براہ راست جمہوری ادارے بنائے جائیں جو محنت کش عوام کے ذریعے اور ان کے لیے چلائے جائیں۔ جی ہاں، یہ نظریہ کو عملی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ لینن کمیون کو یہ دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک مزدور ریاست کیسی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسے کیوں کچل دیا گیا۔ کیوں کچل دیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کے نظریات غلط تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اکیلی تھی اور اپنے دشمنوں کے پرتشدد جبر کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی۔ کمیون نے اپنے دشمنوں کو کچلنے میں وہ سختی نہیں دکھائی جو شاید اس کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ اور اس تجزیے کو لینن آگے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اگلے باب میں لینن اس تجزیے کو مزید گہرا کرتے ہیں اور اینگلز کی وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب محنت کش طبقہ اقتدار میں آتا ہے تو ریاست کا خاتمہ کیسے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ کیسے مرجھانا یا wither away شروع ہوتی ہے۔ کمیون اس عمل کی پہلی شاندار جھلک تھی۔ بالکل۔ یہ سب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ کمیون کے ماڈل میں سرکاری تنخواہوں کو مزدور کی اجرت کے برابر کرنا اور ہر نمائندے کو کسی بھی وقت واپس بلانے کا اختیار شامل تھا۔ جی۔ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں کیا اس طرح کی انتہا درجے کی جواب دہی اور مساوات کو نافذ کیا جا سکتا ہے، یا ریاست کی طفیلی نوعیت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا، چاہے اسے چلانے والے کوئی بھی ہوں؟ پیرس کمیون صرف 72 دن یعنی 72 ڈیز تک قائم رہا اور پھر اسے بے دردی سے کچل دیا گیا۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کارل مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینگلز اس ناکام تجربے سے اتنے متاثر کیوں تھے؟ آج ہم لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب کے چوتھے باب کی روشنی میں اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ اس مختصر سی بغاوت میں انہیں مستقبل کی ریاست کا کون سا نقشہ نظر آیا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہ اس باب کے بالکل مرکز میں ہے۔ دیکھیں، اینگلز کے لیے کمیون کی ناکامی اہم نہیں تھی بلکہ اس کا وجود اہم تھا۔ انہوں نے اسے تاریخ کا کوئی حادثہ نہیں سمجھا بلکہ مستقبل کی مزدور ریاست کا پہلا عملی نمونہ، ایک طرح کا بلو پرنٹ۔ وہ بار بار اس موضوع پر اسی لیے لکھتے تھے تاکہ یہ بات بالکل واضح کر سکیں کہ کمیون نے یہ ثابت کیا تھا کہ مزدور طبقہ پرانی ریاستی مشینری کو پس قبضہ کر کے استعمال نہیں کر سکتا، اسے مکمل طور پر توڑنا ہوگا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ پہلی نظر میں شاید لگیں، لیکن یہ اینگلز کا کمال تھا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انقلاب صرف نعروں کا نام نہیں بلکہ ٹھوس مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد مزدور ریاست کرے گی کیا؟ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ شہروں میں جو ہزاروں عالیشان مکانات اور اپارٹمنٹس خالی پڑے ہیں یا امیروں کے قبضے میں ہیں، انہیں استعمال کر کے بے گھر مزدوروں کو فوری طور پر رہائش فراہم کی جائے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موجودہ مالکوں سے ان کے گھر زبردستی لے لیے جائیں گے، انگریزی میں جسے ایکسپروپریٹ کرنا کہتے ہیں۔ یہ تو پھر ریاست کی طرف سے طاقت کا استعمال ہوا۔ تو پرانی ریاست اور اس نئی ریاست میں آخر فرق کیا رہا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ اینگلز اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ طاقت کا استعمال ہے، لیکن فرق دو سطحوں پر ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ کام کر کون رہا ہے۔ یہ پرانی بیوروکریسی یا پولیس نہیں کرے گی جو ظاہر سرمایہ داروں کے مفادات کی محافظ ہے، یہ کام مزدوروں کا اپنا بنایا ہوا نیا انتظامی ڈھانچہ کرے گا۔ اچھا۔ اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ضبطی کسی ایک فرد کو امیر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی بھلائی کے لیے ہو رہی ہے۔ یعنی گھروں کو اجتماعی ملکیت کلیکٹیو اونرشپ میں لیا جائے گا تاکہ معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت پوری ہو۔ تو یہ طاقت کا استعمال عوام کے فائدے کے لیے ہے، کسی اقلیت کے فائدے کے لیے نہیں؟ بالکل، اور یہیں سے مارکسزم اور انارکزم کے درمیان وہ بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے۔ دونوں کا حتمی مقصد تو ریاست کو ختم کرنا ہی ہے، لیکن طریقہ کار پر دونوں میں شدید بحث ہے۔ ہاں، یہ ایک کلاسک بحث ہے۔ انارکسٹس کا کہنا تھا کہ ہر قسم کی اتھارٹی بری ہے اور ریاست کو انقلاب کے فوراً بعد ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دینا چاہیے۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت پرکشش لگتا ہے نا؟ پرکشش ضرور ہے، لیکن اینگلز کے نزدیک یہ انتہائی غیر حقیقی ہے۔ انہوں نے 1873 کی بحث میں اس نظریے کی سختی سے مخالفت کی۔
ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ سرمایہ دار طبقے سے اقتدار چھین لیں گے اور وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنی پوری طاقت سے جوابی حملہ کریں گے۔ اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے مزدور طبقے کو منظم طاقت کی ضرورت ہے، اور ریاست اسی منظم طاقت کا نام ہے۔ لیکن، اور یہ اہم ہے، یہ ریاست انقلابی اور عارضی ہوگی۔ اینگلز نے اس کی وضاحت کے لیے کچھ روزمرہ کی مثالیں بھی استعمال کی تھیں۔ جی ہاں، اور وہ مثالیں آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایک بڑی فیکٹری، ایک ریلوے نظام یا ایک بحری جہاز کو بغیر کسی اتھارٹی یا نظم و ضبط کے چلا سکتے ہیں؟ اگر ہر کوئی اپنی مرضی کرے تو کام کیسے ہوگا؟ پیچیدہ نظاموں کو چلانے کے لیے ایک مشترکہ ارادے اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم اتھارٹی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خطرہ ہے۔ ضروری اتھارٹی اور آمریت کے درمیان کی لکیر بہت باریک ہو سکتی ہے۔ کیا اینگلز اس فرق کو نظر انداز کر رہے تھے؟ وہ اسے نظر انداز نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انقلاب کی حقیقت کو بے رحمی سے بیان کر رہے تھے۔ ان کا ایک مشہور جملہ ہے، کیا ان حضرات نے کبھی انقلاب دیکھا ہے؟ انقلاب یقینی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ آمرانہ چیز ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کسی ذاتی آمریت کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انقلاب ایک پرتشدد عمل ہے، جس میں آبادی کا ایک حصہ اپنی مرضی دوسرے حصے پر بندوقوں اور توپوں کے ذریعے مسلط کرتا ہے۔ جیتنے والی پارٹی کو اگر اپنی جیت برقرار رکھنی ہے تو اسے اس طاقت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ پیرس کمیون تو ایک دن بھی نہ ٹک پاتا اگر وہ برجوازی کے خلاف مسلح عوام کی اتھارٹی استعمال نہ کرتا۔ تو مارکسسٹوں کے لیے ریاست ایک مقصد نہیں، بلکہ طبقاتی جنگ جیتنے کے لیے ایک عارضی ہتھیار ہے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف لے جاتی ہے۔ اینگلز نے اپنے دوست بیبل کو 1875 میں خط لکھا، جو تقریباً 36 سال تک شائع نہیں ہوا۔ جب یہ سامنے آیا تو اس میں ایک دھماکہ خیز تجویز تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس وقت جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی میں آزاد عوامی ریاست یعنی فری پیپل سٹیٹ کا نعرہ بہت مقبول تھا، اور اینگلز نے اسی نعرے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ بے معنی اور تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ان کا استدلال بہت سادہ تھا، جب تک پرولتاریہ کو ریاست کی ضرورت ہے، وہ آزادی کے لیے تو نہیں ہے نا، بلکہ اپنے دشمنوں کو دبانے کے لیے۔ بالکل۔ تو جس دن حقیقی آزادی کی بات کرنا ممکن ہو جائے گا، اس دن ریاست کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک آزاد ریاست ایک ایسی چیز ہے جو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو زبان اور سیاست کے تعلق پر ایک گہری چوٹ ہے۔ تو ان کی تجویز کیا تھی؟ صرف نعرہ بدل دیں؟ اس سے بھی زیادہ بنیاد پرست۔ انہوں نے تجویز دی کہ پارٹی پروگرام سے لفظ ریاست یعنی اسٹیٹ کو ہی نکال دیا جائے، صحیح۔ اور اس کی جگہ کمیونٹی کے لیے ایک پرانا جرمن لفظ جمائن وزن استعمال کیا جائے۔ جمائن وزن؟ جی، یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں تھا۔ جرمن زبان میں سٹارٹ کا مطلب ایک اوپر سے مسلط کردہ بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے، جبکہ جمائن وزن کا مطلب ایک قدرتی عوامی کمیونٹی یا بھائی چارہ ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے پیرس کمیون کو قرار دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ پیرس کمیون صحیح معنوں میں اب ریاست نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی مشین نہیں تھی جو اقلیت کے ذریعے اکثریت کو دبائے۔ یہ الٹا تھا۔ یہ اکثریت یعنی عوام کا اپنی پرانی اقلیتی حکمرانوں کو دبانے کا ایک آلہ تھا۔ چونکہ اس نے پرانی ریاستی مشینری کو توڑ دیا تھا اور طاقت عوام کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اس لیے یہ ریاست کے خاتمے کی طرف پہلا قدم تھا۔ تو یہ صرف نظریاتی بحثیں نہیں تھیں۔ اینگلز اپنی پارٹی کے عملی پروگرام پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1891 میں جب ایفرٹ پروگرام کا ڈرافٹ سامنے آیا تو انہوں نے اس پر بھی شدید تنقید کی۔ بالکل، اور ان کی تنقید آج بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے 3 بڑے نکات اٹھائے۔ پہلا جمہوریت کے بارے میں تھا۔ جرمنی میں اس وقت ایک نیم آمرانہ حکومت تھی جہاں پارلیمنٹ بے اختیار تھی۔ اینگلز نے کہا کہ ایسے نظام میں یہ سوچنا کہ سوشلزم پرامن طریقے سے آ جائے گا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جمہوریہ یعنی ڈیموکریٹک ریپبلک ہی پرولٹیریا کی آمریت کی مخصوص شکل ہے۔ ایک منٹ، پرولتاریہ کی آمریت، یہ جملہ آج کے دور میں بہت منفی لگتا ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ آج جب ہم آمریت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شخص کی حکومت آتی ہے۔ مارکسسٹ تھیوری میں اس کا مطلب ایک پورے طبقے کا دوسرے طبقے پر غلبہ ہے۔ جس طرح وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو برجوازی کی آمریت کہتے ہیں، یعنی بظاہر جمہوری لیکن در حقیقت سرمایہ دار طبقے کی حکومت،
اسی طرح پرولٹاریا کی آمریت کا مطلب مزدور طبقے کی حکومت ہے جو کہ اکثریت کی حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اہم تھی۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ تھا مرکزیت اور مقامی خود مختاری کے بارے میں۔ اینگلز نے کہا کہ ہمیں ایک متحدہ جمہوریہ چاہیے، لیکن فرانس جیسی بیوروکریٹک مرکزیت نہیں، جہاں پیرس سے بیٹھ کر پورے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور پہلی فرانسیسی جمہوریہ کی مثال دی، جہاں ہر شہر اور علاقے کو مکمل خود مختاری حاصل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مرکز سے مقرر کردہ تمام گورنر اور کمشنر ختم کر دیے جائیں اور تمام مقامی اہلکاروں کا انتخاب براہ راست عوام کریں۔ اور تیسرا نقطہ معیشت کے مستقبل کے بارے میں تھا۔ ہاں، اور یہ حیران انگیز طور پر دور اندیشی پر مبنی تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ سرمایہ داری خود بدل رہی ہے۔ جب چھوٹی کمپنیاں مل کر بڑے بڑے ٹرسٹس بناتی ہیں، مطلب ایسی اجارہ دانیاں جو پوری صنعت کو کنٹرول کرتی ہیں، تو مارکیٹ کا آزاد مقابلہ اور منصوبہ بندی کا فقدان یعنی پلان لیسنس ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ سرمایہ داری کی ایک نئی شکل کی پیشگوئی تھی جسے بعد میں لینن نے سامراجیت یعنی امپیریلزم کا نام دیا۔ تو پیرس کمیون کے 20 سال بعد 1891 میں اینگلز نے اس پورے تجربے کا نچوڑ 2 بنیادی اصولوں میں پیش کیا۔ وہ 2 اصول کیا تھے جنہوں نے ناقابل خطا کہا؟ پہلا اصول یہ تھا کہ مزدور طبقہ اقتدار میں آنے کے بعد پرانی بنی بنائی ریاستی مشینری کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فوج، پولیس، بیوروکریسی، یہ سب پرانے حکمران طبقے کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے ڈی این اے میں ہی جبر شامل ہے، اس لیے اس پورے ڈھانچے کو مکمل طور پر توڑنا یا چکنا چور کرنا ہوگا۔ اور دوسرا اصول جو شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے؟ دوسرا اصول یہ تھا کہ مزدور طبقے کو صرف پرانے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی منتخب کردہ نمائندوں اور اہلکاروں سے خود کو بچانا ہوگا، کیونکہ اقتدار انسان کو بدعنوان بنا سکتا ہے۔ یہ بات مجھے واقعی حیران کر رہی ہے۔ عام طور پر انقلابی تحریکیں اپنے لیڈروں کو مثالی بنا کر پیش کرتی ہیں، لیکن اینگلز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی لیڈروں سے ہوشیار رہو۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا انہوں نے؟ 2 بہت ہی ٹھوس اور عملی طریقے بتائے۔ پہلا، تمام عہدوں چاہے وہ انتظامی ہوں، عدالتی ہوں یا تعلیمی پر مکمل طور پر انتخابات ہوں، اور عوام کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو کسی بھی وقت بغیر کوئی وجہ بتائے واپس بلا سکیں، ریکال ایٹ اینی ٹائم۔ دوسرا، تمام سرکاری اہلکاروں کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، صرف اتنی ہی تنخواہ ملے جتنی ایک عام ہنرمند مزدور کو ملتی ہے۔ یہ تو آج کے دور میں ناقابل تصور لگتا ہے۔ اس سے تو سیاست ایک منافع بخش کریئر نہیں رہے گی۔ یہی مقصد تھا۔ اس سے عہدے کی دوڑ اور کیریئرزم یعنی صرف اپنے فائدے اور ترقی کے لیے سیاست میں آنے کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ حکومت کرنا ایک عوامی خدمت بن جائے گی، مراعات یافتہ طبقہ بننے کا ذریعہ نہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے سیاستدانوں کو یہ تجویز کیسی لگے گی؟ بالکل، لیکن یہ سب ہمیں اس باب کے سب سے مشکل اور شاید سب سے متنازع خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ اینگلز کہتے ہیں کہ جب ریاست ختم ہوگی تو جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ ایک اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکسزم میں جمہوریت کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ جمہوریت بھی ریاست کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ ایک بہترین شکل ہو سکتی ہے، لیکن ہے یہ بھی ریاست۔ اور ریاست کا بنیادی کام کیا ہے؟ ایک طبقے کا دوسرے پر منظم جبر۔ جمہوریت میں یہ کام اکثریت پر کرتی ہے۔ یہ بھی منظم طاقت، سسٹمیٹک یوز آف فورس کا ایک نظام ہے۔ تو جب طبقات ہی نہیں رہیں گے تو پھر کس پر جبر کیا جائے گا؟ بالکل۔ مارکسزم کا حتمی مقصد ہر قسم کے تشدد اور ایک انسان کے دوسرے پر جبر کو ختم کرنا ہے۔ اینگلز کا کہنا ہے کہ جب طبقات کا خاتمہ ہو جائے گا، جب استحصال ختم ہو جائے گا اور جب لوگ بغیر کسی جبر کے سماجی اصولوں پر عمل کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ریاست کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، وہ مرجھا جائے گی، اور چونکہ جمہوریت بھی ریاست کی ایک شکل ہے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جائے گی۔ تو یہ آزادی کے خاتمے کی بات نہیں بلکہ ایک ایسی بلند ترین سطح کی آزادی کی بات ہے جہاں قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کسی ادارے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جی، اینگلز کہتے ہیں کہ ایک نئی نسل جو نئے آزاد سماجی حالات میں پرورش پائے گی، وہ ریاست کے پورے ڈھانچے کو بشمول جمہوری ریپبلکن ریاست کو ایک بیکار چیز سمجھ کر تاریخ کے عجائب گھر میں پھینک دے گی۔
उस वक्त जबर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए जमहूरियत की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज की गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने शुरू में सवाल उठाया था कि मार्क्स और एंगल्स एक 72 दिन की नाकाम बगावत से इतने मुतासिर क्यों थे, और अब जवाब वाज़ेह है। उन्होंने इसे नाकामी के तौर पर नहीं बल्कि एक कीमती तजुर्बे के तौर पर देखा, जिसने पहली बार दिखाया कि मजदूरों की हुकूमत कैसी हो सकती है, सादा, बराह रास्त, जवाबदेह और पुरानी रियासत की बदनवानियों और मराआत से पाक। ये पुरानी रियासत पर कब्जा करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसे तोड़कर एक बिल्कुल नया निज़ाम बनाने के बारे में था। बिल्कुल। और ये बहस अगले बाब के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। लेनिन अगले बाब में इसी ख्याल को मजीद आगे बढ़ाते हैं और मार्क्सिज्म के शायद सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मौजू पर बात करते हैं, रियासत का खुद ब खुद मुरझा जाना, यानी द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। वो इस बात की वजाहत करेंगे कि जब माशरे से इस्तेहसाल खत्म हो जाता है और उसकी बुनियाद मसावात पर रखी जाती है, तो रियासती ताकत आहिस्ता आहिस्ता कैसे तख्लील हो जाती है और उसकी ज़रूरत क्यों बाकी नहीं रहती। इस गुफ्तगू के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये है, अगर रियासत, जैसा कि एंगल्स कहते हैं, महज एक तबके के दूसरे पर जब्र का आला है, तो आज के दौर में हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये आला किन लतीफ और गैर महसूस तरीकों से काम कर रहा है। रियासत यानी स्टेट, एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, टैक्स से लेकर ट्रैफिक कानून तक। लेकिन क्या ये हमेशा से थी और क्या ये हमेशा रहेगी? आज हम लेनिन की एक बहुत मशहूर तसनीफ में गहरा गौता लगा रहे हैं, ये समझने के लिए कि मार्क्सिज्म के मुताबिक एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब रियासत की ज़रूरत ही ना रहे। ये ख्याली बड़ा अजीब और इनकलाबी लगता है, तो आइए इसकी गुत्थियां सुलझाते हैं। हमारे पास लेनिन की किताब का 5वां बाब है, रियासत के तहलील हो जाने की माशी बुनियाद। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी माशी तब्दीलियां हैं जिनकी वजह से रियासत यानी पुलिस, फौज और ब्यूरोक्रेसी का ये पूरा निज़ाम खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन शुरू में ये कुलझन नजर आती है। मार्क्स एक जगह कम्युनिस्ट माशरे में मुस्तकबिल की रियासत की बात कर रहे हैं, जबकि उनके करीबी साथी एंगल्स ये चाहते थे कि रियासत का लफ्ज़ ही पार्टी प्रोग्राम से निकाल लिया जाए। ये तो खुला तजाद लगता है। हाँ, पहली नज़र में ये बिल्कुल तजाद लगता है। एक कह रहा है कि मुस्तकबिल में रियासत होगी, दूसरा कह रहा है कि उसका नाम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में यहाँ कोई तजाद नहीं है। देखें, इसकी वजह यह है कि दोनों अलग अलग सियाक व सबाक में और अलग अलग मकासद के लिए लिख रहे थे। एंगल्स उस वक्त के एनार्किस्टों और मौका परस्तों को जवाब दे रहे थे जो रियासत के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैला रहे थे। वो दो टोक अल्फाज में कहना चाहते थे कि हमारा हतमी मकसद रियासत को ख़त्म करना है। और मार्क्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम कर रहे थे। वो कोई सियासी नारा नहीं लगा रहे थे, बल्कि एक साइंसदान की तरह कम्युनिज्म के इर्तिका का तज्जिया कर रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि कम्युनिज्म कैसा होना चाहिए, बल्कि ये दिखा रहे थे कि वो सरमाएदारी से कैसे पैदा होगा और फिर वक्त के साथ कैसे तरक्की करेगा। उनका तरीकाकार बिल्कुल वैसा था जैसे कोई माहिर हयातियात, कोई बायोलॉजिस्ट एक नई नौ, एक स्पीशीज़ के इर्तिका का मुताला करता है। वो जानता है कि ये नौ कहाँ से आई है और किन मराइल से गुजरकर अपनी अगली शक्ल तक पहुंचेगी। तो मार्क्स के लिए मुस्तकिल की रियासत का मतलब वो उबूरी शक्ल थी जो कम्युनिज्म के इब्तिदाई मराहिल में मौजूद होगी। ठीक है, तो ये तजाद नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव का फ़र्क था। तो चलें इस साइंसी तज्जिए को खोलते हैं। मार्क्स के मुताबिक सरमायादारी के खात्मे के बाद पहला कदम क्या होता है? मुआशरा सीधा एक बगैर रियासत वाली दुनिया में चला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्क्स इस मामले में बहुत वाज़ेह थे। वो कहते हैं कि सरमायादाराना और कम्युनिस्ट माशरे के दरमियान एक तवील उबूरी दौर, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ये एक इनकलाबी तब्दीली का दौर होता है और इस दौर में रियासत सिर्फ एक ही शक्ल इख्तियार कर सकती है, प्रोलेतारिया की इनकलाबी अमीरियत, यानी रेवोल्यूशनरी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अच्छा, ये एक बहुत भलाई भरकम इस्तिलाह है, प्रोलेतारिया की इनकलाबी आमीरियत। इसका सादा ज़बान में क्या मतलब है? और आमीरियत का लफ्ज़ सुनकर तो जहन में मनफी ख्यालात आते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसका सादा मतलब है मेहनतकश तबके की हुकूमत। वो तबका जो माशरे की अक्सरियत है, वो मुनज़्ज़म होकर इक़्तिदार संभालता है। और इसका पहला काम क्या होता है? साबका हुक्मरान तबका
یعنی سرمایہ داروں کی مزاحمت کو کچلنا، کیونکہ ظاہر ہے جن سے آپ نے فیکٹریاں، زمینیں اور بینک چھینے ہوں وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پرانا نظام واپس لایا جائے۔ اس مزاحمت کو دبانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، جمہوریت کا کیا ہوگا؟ آمریت اور جمہوریت تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہاں مارکسزم کا سب سے دلچسپ اور گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ مارکس کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم سرمایہ دارانہ جمہوریت کہتے ہیں وہ دراصل صرف امیروں اور اقلیت کے لیے جمہوریت ہے۔ بظاہر سب کو ووٹ کا حق ہے، لیکن حقیقت میں غریبوں اور محنت کشوں کے لیے ہزار رکاوٹیں ہیں۔ پارلیمنٹ میں کون پہنچتا ہے؟ وہی جس کے پاس پیسہ اور اثر و رسوخ ہو۔ مارکس نے اس پر ایک بہت تیکھا طنز کیا تھا کہ اس جمہوریت میں مظلوموں کو ہر چند سال بعد یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ ظالم طبقے کا کون سا نمائندہ پارلیمنٹ میں جا کر ان پہ جبر کرے گا۔ یعنی یہ انتخاب کا ایک دھوکہ ہے؟ بالکل۔ اس کے برعکس جب محنت کش طبقہ اپنی ریاست قائم کرتا ہے تو یہ تاریخ میں پہلی بار جمہوریت کی بے پناہ توسیع ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار غریبوں، کسانوں، مزدوروں یعنی عوام کی اکثریت کی جمہوریت ہوتی ہے۔ وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، انہیں واپس بلا سکتے ہیں اور پالیسیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس جمہوریت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اس میں ظالموں، استحصال کرنے والوں اور سرمایہ داروں کی آزادی پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے۔ تو یہ اکثریت کے لیے جمہوریت اور اقلیت یعنی سابقہ حکمران طبقے کے لیے آمیریت ہے۔ اسی لیے اینگلز نے کہا تھا کہ جب حقیقی آزادی کی بات کرنا ممکن ہو جائے گا تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاں حقیقی آزادی ہو وہاں جبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک عبوری ریاست ہے، ایک ایسی ایمرجنسی اتھارٹی کی طرح جو ایک بحران کے بعد نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا اصل سوال یہ تھا کہ ریاست تحلیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ طاقتور ریاست جو ایک پورے طبقے کو دبا رہی ہے، یہ خود بخود ختم ہونا کب اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں سے مارکس ہمیں کمیونسٹ معاشرے کے 2 مراحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبوری ریاست ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جیسے ہی یہ اپنا کام مکمل کرتی ہے، یعنی سرمایہ دار طبقے کی مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، یہ خود تحلیل ہونے لگتی ہے۔ اس کا تحلیل ہونا کمیونزم کے پہلے مرحلے سے شروع ہو جاتا ہے، جسے عام طور پر سوشلزم کہا جاتا ہے۔ تو سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ ان الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مارکس کے مطابق سوشلزم وہ معاشرہ ہے جو سرمایہ داری کے ملبے سے فوراً بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس میں پیداوار کے تمام بڑے ذرائع، فیکٹریاں، زمینیں، مشینیں اب کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہتے، بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ملکیت بن جاتے ہیں۔ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال، ایکسپلائٹیشن ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی دوسرے کو ملازم رکھ کر اس کی محنت سے منافع نہیں کما سکتا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی۔ لیکن مارکس کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر ایک نقص، ایک ڈیفیکٹ باقی رہ جاتا ہے۔ چونکہ یہ معاشرہ ابھی ابھی سرمایہ داری سے نکلا ہے، اس پر پرانے نظام کی چھاپ باقی رہتی ہے، اور یہ چھاپ سب سے زیادہ اشیاء کی تقسیم کے اصول میں نظر آتی ہے۔ تقسیم کا اصول اب بھی بورژوا قانون یعنی بورژوا لا کے تحت ہوتا ہے۔ ایک منٹ، بورژوا قانون؟ اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ بورژوا طبقہ تو ختم ہو چکا ہے؟ یہی تو اس میں دلچسپ بات ہے۔ بورژوا قانون کا بنیادی اصول ہے ہر شخص کو اس کے کام کی مقدار کے مطابق حصہ ملے گا، یعنی جتنا کام اتنی اجرت، یا جیسا کہ کہا جاتا ہے جو کام نہیں کرے گا وہ کھائے گا بھی نہیں۔ لیکن اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو بالکل منصفانہ لگتا ہے۔ برابر کام کے لیے برابر تنخواہ کا اصول تو آج بھی بہت سے لوگ ایک منصفانہ مطالبہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور سطح پر یہ منصفانہ ہی لگتا ہے، لیکن مارکس گہرائی میں جا کر بتاتے ہیں کہ یہ رسمی برابری دراصل حقیقی عدم مساوات کو جنم دیتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی قدرتی طور پر زیادہ مضبوط اور ذہین ہوتا ہے، کوئی کمزور، کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، کوئی غیر شادی شدہ ہے۔ اب فرض کریں 2 لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں اور انہیں برابر اجرت ملتی ہے، لیکن ایک کے 4 بچے ہیں اور دوسرا اکیلا ہے، تو حقیقت میں کون زیادہ امیر ہوگا؟ ظاہر ہے وہ جو اکیلا ہے۔ پہلے شخص کی تنخواہ تو 5 لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو برابر کام کے بدلے برابر معاوضہ دینے کا اصول اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں۔
اس لیے یہ قانون جو بظاہر برابری کا ہے نتیجے میں عدم مساوات پیدا کرتا ہے۔ یہ سرمایہ داری سے بہتر ہے کیونکہ اب کوئی استحصال نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقی انصاف نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی ایک تنگ نظر افق ہے۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوشلزم کے اس پہلے مرحلے میں ریاست ابھی بھی موجود رہتی ہے؟ جی ہاں، اور اسی وجہ سے رہتی ہے۔ اس مرحلے پر ریاست کی ضرورت اس لیے باقی رہتی ہے کہ وہ اس بورژوا قانون کی حفاظت کرے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پیداوار کے ذرائع مشترکہ ملکیت رہیں اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق حصہ ملے۔ لینن اسے ایک بہت ہی شاندار اور متضاد جملے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بورژوا ریاست ہوتی ہے جس میں بورژوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ موجود نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، ایک بورژوا ریاست بغیر بورژوازی کے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک نیا آپریٹنگ سسٹم چلانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن پرانے بگ والے ہارڈ ویئر پر۔ اس سے معاشرے میں کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک ناگزیر لیکن پیچیدہ مرحلہ ہے۔ ریاست کا کام صرف معاشی اصولوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ معاشرتی نظم و ضبط کو بھی قائم رکھنا ہے۔ لوگ صدیوں سے ذاتی ملکیت اور انفرادی مفاد کے عادی رہے ہیں۔ انہیں اجتماعی زندگی کے اصول سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگ اجتماعی ملکیت کا خیال رکھیں اور اپنے حصے سے زیادہ نہ لیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ریاست پہلے والی ریاستوں سے مختلف ہے۔ یہ اب اقلیت کی ریاست نہیں جو اکثریت کو دبائے، بلکہ اکثریت کی ریاست ہے جو صرف پرانی عادتوں اور کچھ بے ضابطگیوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے لوگ نئے معاشرتی اصولوں کے عادی ہوتے جاتے ہیں، اس ریاست کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو پھر معاشرہ اس نقص اور اس بگ والے ہارڈ ویئر سے آگے کیسے بڑھتا ہے؟ یہ حقیقی انصاف اور مساوات کب اور کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے مارکس کمیونزم کے اعلیٰ مرحلے ہائر فیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں سوشلزم کا نقص بھی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن مارکس واضح کرتے ہیں کہ یہ منزل صرف خواہش سے نہیں آ سکتی، اس کے لیے کچھ معاشی اور سماجی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ مارکس 3 بڑی شرائط کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی، پیداواری قوتیں بے تحاشا ترقی کر جائیں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے کہ معاشرے میں دولت اور اشیاء کی فراوانی ہو، کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ دوسری شرط، ذہنی اور جسمانی محنت کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک سرجن کا کام اور ایک صفائی کرنے والے کا کام، ان کے درمیان فرق کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت خیالی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مارکس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہو جائے گی، بلکہ ان کا مطلب تھا کہ معاشرے میں ان کاموں کے ساتھ جو سماجی تفریق اور درجہ بندی جڑی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج ایک کام کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا سمجھا جاتا ہے۔ کمیونزم کے اعلیٰ مرحلے میں تعلیم، ٹیکنالوجی اور کام کے اوقات میں کمی کی وجہ سے ہر شخص مختلف قسم کے کام کرنے کے قابل ہوگا اور کوئی بھی کام حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ محنت کا بوجھ سب پر تقسیم ہوگا اور آٹومیشن کی وجہ سے سب سے ناگوار کام مشینیں کرنے لگیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کام کی سماجی حیثیت کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری اور شاید سب سے انقلابی شرط یہ ہے کہ محنت صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہ رہے، بلکہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت، لائف's پرائم وانٹ بن جائے۔ یعنی لوگ اس لیے کام نہ کریں کہ انہیں پیسے چاہیے، بلکہ اس لیے کہ کام کرنا ان کی فطرت، ان کی خوشی اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا ہدف ہے۔ کیا مارکس اور لینن واقعی سمجھتے تھے کہ ایسا ممکن ہے؟ آج کے دور میں تو یہ بالکل یوٹوپیا لگتا ہے کہ لوگ بغیر کسی تنخواہ کے لالچ کے کام کریں۔ وہ اسے ایک طویل تاریخی عمل کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب استحصال ختم ہو جائے گا، کام کے حالات بہتر ہوں گے، اوقات کار کم ہوں گے اور ہر شخص کو اپنی پسند کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے گا، تو کام ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک تخلیقی سرگرمی بن جائے گا۔ جب یہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں گی، صرف تبھی معاشرہ اس تنگ نظر بورژوا قانون کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکے گا، اور تبھی وہ اپنے پرچم پر یہ نعرہ لکھ سکے گا، ہر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس۔ ہر ایک سے
اس کی قابلیت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ یعنی آپ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق معاشرے کے لیے کام کریں اور معاشرہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، چاہے آپ کی ضرورتیں دوسروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسی مقام پر ریاست کی ضرورت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب آپ خود سوچیں، جب معاشرے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب لوگ اپنی خوشی سے کام کر رہے ہیں اور اجتماعی بھلائی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جب دبانے کے لیے کوئی طبقہ ہی باقی نہیں بچا، تو پھر جبر کرنے والی ایک خصوصی مشین یعنی ریاست کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ بغیر کسی پولیس یا قانون کے ڈر کے معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لینن اس کی ایک بہت سادہ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی زیادتی ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مسلح عوام یعنی عام لوگ خود ہی اس معاملے کو سلجھا لیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج بھی مہذب لوگوں کا ایک ہجوم کسی لڑائی جھگڑے کو روکتا ہے یا کسی عورت کو حملے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک فطری اور بتدریج عمل ہوگا۔ ریاست کو کوئی ختم نہیں کرے گا، وہ خود بخود سو جائے گی یا تحلیل ہو جائے گی۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مارکسزم کے مطابق ریاست کوئی آسمانی یا دائمی ادارہ نہیں، بلکہ یہ صرف طبقاتی سماج کی پیداوار ہے۔ جب طبقے ختم ہونے لگتے ہیں تو ریاست کی ضرورت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ سرمایہ داری کے بعد ایک عبوری دور آتا ہے جہاں محنت کش طبقہ اپنی ریاست قائم کرتا ہے۔ یہ ریاست اکثریت کے لیے جمہوریت کو بے انتہا وسیع کرتی ہے اور پرانے حکمران طبقے کو دباتی ہے۔ اور پھر یہ ریاست آہستہ آہستہ کمیونزم کے پہلے مرحلے یعنی سوشلزم کی طرف بڑھتی ہے، جہاں کچھ عدم مساوات اور ایک عجیب سی برجوا ریاست بغیر برجوازی کے باقی رہتی ہے۔ اور آخرکار جب معاشی اور سماجی ترقی اتنی ہو جائے کہ معاشرہ ضرورت کے مطابق تقسیم کے اصول پر عمل کر سکے، تو ریاست جس کا بنیادی کام ہی جبر کرنا تھا، غیر ضروری ہو کر خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی خیالی جنت کا منصوبہ نہیں، بلکہ معاشی ترقی کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چیلنجنگ نظریہ ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ لینن نے ذکر کیا کہ سوشلزم کے دوران ایک ایسی برجوا ریاست باقی رہتی ہے جس میں برجوا طبقہ موجود نہیں ہوتا۔ ایک ایسی ریاست کو چلانے کے عملی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں جو سرمایہ داروں کے بغیر برجوا قانون نافذ کرتی ہو، یعنی ایک ایسا قانون جو خود عدم مساوات پیدا کرتا ہو۔ اس تضاد کو عملی طور پر کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ اور اگلے باب میں لینن اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ کس طرح بعد میں آنے والے موقع پرستوں اور اصلاح پسندوں نے مارکس کے ان گہرے خیالات کو مسخ کیا اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے ان کی ایسی تشریح کی جو ان کے اصل مطلب کے بالکل الٹ تھی۔ یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوگا کہ نظریات کو کیسے توڑا مروڑا جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان سے باہر موجود دوست سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر سپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں موجود دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ساری تفصیلات آپ کو نیچے پن کیے گئے کمنٹ میں مل جائیں گی۔ تو آج ہم ولادیمیر لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب کے آخری باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اس باب میں لینن ایک طرح سے ایک جاسوس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے۔ وہ اس سوال کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کارل مارکس کے جو انقلابی نظریات تھے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک بے ضرر ایک پارلیمنی فلسفی میں کیسے بدل دیا گیا۔ اور اس تفتیش میں ان کے کہہ لیں کہ دو بڑے ملزم ہیں۔ اچھا؟ ایک ہیں پلیخانوف اور دوسرے جو اس باب کے مرکزی کردار بھی ہیں وہ ہیں کارل کاؤتسکی، اور یہ دونوں ہی اپنے وقت کے بہت بڑے مارکسسٹ رہنما سمجھے جاتے تھے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ لینن کے مطابق مارکسزم کا یہ حلیہ آخر بگاڑا کیسے گیا، اور اس سے بھی اہم بات کہ اس نظریاتی بحث کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ لینن باب کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں کہ دوسری انٹرنیشنل کے دور میں جو اس وقت کی سب سے بڑی سوشلسٹ تنظیم تھی، ریاست اور انقلاب کے سوال کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ جی، یہ محض بھول چوک نہیں تھی، نہیں، یہ ایک دانستہ کوشش تھی۔ اور یہی لینن کے مطابق موقع پرستی کی بنیاد تھی۔
موقع پرست یعنی وہ لوگ جو انقلابی اصولوں پر سمجھوتا کر کے وقتی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سوال پر بحث سے گھبراتے تھے۔ کس سوال پر؟ اسی سوال پر کہ کیا پرانی ریاستی مشینری کو توڑنا ضروری ہے یا نہیں۔ اچھا، ان کے لیے اس سوال کو قالین کے نیچے دھکیل دینا ہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یعنی اس پر بات ہی نہ کرو۔ بالکل، اور لینن کے نزدیک یہ مارکسزم کو بے اثر کرنے کے مطلب اس کی روح نکالنے کے مترادف تھا۔ عجیب نہیں لگتا کہ کوئی انارکزم یعنی انتشار پسندی پر کتاب لکھ رہا ہو اور ریاست کے موضوع پر ہی بات نہ کرے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور لینن کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ پلخانوف نے انارکزم پر ایک کتابچہ لکھا۔ اس کا ایک حصہ تو تاریخی لحاظ سے کافی معلوماتی تھا، لیکن جب بات عملی سیاست کی آئی تو انہوں نے سب سے اہم سوال کو چھوا تک نہیں۔ اور وہ اہم سوال کیا تھا؟ یہی کہ انقلاب کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے انہوں نے بحث کو ایک بہت ہی سطحی لیول پر پہنچا دیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک انارکسٹ اور ایک ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی انہوں نے اصل سیاسی اور انقلابی سوال کو ایک اخلاقی مسئلے میں تبدیل کر دیا اور یوں بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل، اور لینن کے مطابق یہی موقع پرستی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مارکس اور اینگلز نے پیلس کمیون کے تجربے کے بعد یہ بالکل واضح کر دیا تھا۔ کیا واضح کر دیا تھا؟ کہ محنت کش طبقہ صرف بنی بنائی ریاستی مشین پر قبضہ نہیں کر سکتا، اسے توڑنا ہوگا۔ جی، اسے توڑنا ہوگا اور اس کی جگہ اپنی حکومت قائم کرنی ہوگی۔ اس بنیادی نقطے کو نظر انداز کرنا مارکسزم کی روح سے غداری تھی۔ اور پلیخانوف نے بالکل یہی کیا۔ جی، تو پلیخانوف نے تو اس اہم سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، لیکن کاؤتسکی کا معاملہ وہ تو زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے نا، کیونکہ وہ بظاہر مارکسزم کا دفاع کر رہے تھے، بالکل، اور لینن کے مطابق وہ اندر ہی اندر اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ کاؤتسکی کا کیس اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ دوسری انٹرنیشنل کے سب سے بڑے نظریاتی رہنما مانے جاتے تھے۔ انہوں نے موقع پرستوں، خاص طور پر ایڈورڈ برنسٹائن کے خلاف بہت لکھا۔ برنسٹائن تو وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اب انقلاب کی ضرورت نہیں۔ جی، انہوں نے کھلے عام مارکسزم پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اصلاحات کے ذریعے ہی سوشلزم آ سکتا ہے۔ اور کاؤتسکی نے ان کا جواب دیا، لیکن لینن اس جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کاؤتسکی نے الفاظ کا کھیل کھیلا۔ برنسٹین نے مارکس کے مشہور جملے کا غلط مطلب نکالا کون سا جملہ؟ کہ محنت کش طبقہ بنی بنائی ریاستی مشینری پر قبضہ کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ برنسٹین نے کہا، دیکھیں، مارکس خود کہہ رہے ہیں کہ انقلابی جوش میں آ کر ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جبکہ مارکس کا اصل مطلب تو اس کے بالکل الٹ تھا۔ ان کا زور تو اس بات پر تھا کہ اس مشین کو توڑنا ہوگا، سمیش کرنا ہوگا، نہ کہ صرف اس پر قبضہ یعنی ٹیک اوور کرنا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اصل نقطہ ہے۔ لیکن کاؤتسکی نے برنسٹین کو جواب دیتے ہوئے اس بنیادی فرق کو واضح نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مارکس کا مطلب یہ تھا کہ محنت کش طبقہ بآسانی مطلب ایزیلی اس مشین پر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن عمومی طور پر ان جنرل کر سکتا ہے۔ انہوں نے توڑنے کے انقلابی تصور کو قبضہ کرنے کے اصلاح پسندانہ خیال سے بدل دیا۔ لیکن ایک منٹ، کیا کاؤتسکی کا نقطہ یہ نہیں تھا کہ حالات بدل گئے ہیں، کہ شاید مارکس کے زمانے کے بعد اب پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوری طریقوں سے بھی تبدیلی ممکن ہو؟ یقیناً، اور یہی موقع پرستی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مارکس کا تجزیہ پرانا ہو گیا ہے، لیکن لینن کا جواب یہ ہے کہ ریاست کی نوعیت نہیں بدلی، وہ آج بھی جبر کا ایک آلہ ہے۔ بالکل، آج بھی وہ حکمران طبقے کے ہاتھ میں جبر کا ایک آلہ ہے۔ کاؤتسکی کا یہ کہنا کہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، دراصل مارکسزم اور موقع پرستی کے درمیان جو لکیر ہے اسے مٹانے کے مترادف تھا۔ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ انقلابی تبدیلی اور موجودہ نظام میں رہتے ہوئے اصلاحات کرنے کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ اور یہ بحث تو آج بھی چلتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں سیاسی بحثیں اسی نقطے کے گرد گھومتی ہیں کہ کیا سسٹم کو اندر سے بدلا جا سکتا ہے یا اسے مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور لینن کے مطابق کاؤتسکی نے اس سوال پر بھی سمجھوتا کیا جس سے مارکسزم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، پرولےتاریہ کی آمیریت۔
جی، پرولٹاریا کی آمریت، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جہاں حکومت سرمایہ داروں کے بجائے مزدور طبقے کے ہاتھ میں ہو۔ تو کاؤٹسکی نے اس پر کیا کہا؟ کاؤٹسکی نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ اس مسئلے کو ہم سکون سے مستقبل پر چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی اس پر ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں؟ جی، اور یہ برنسٹین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ موقع پرستوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان مشکل اور انقلابی سوالات کو مستقبل کے لیے ٹال دیا جائے۔ تو کاؤٹسکی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ بظاہر مارکسزم کا دفاع کرتے تھے، لیکن اس کے جو سب سے تیز دھار انقلابی حصے تھے ان کو کند کر دیتے تھے۔ بالکل۔ لینن اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کاؤٹسکی کی دوسری تحریروں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جیسے سماجی انقلاب۔ اس میں کیا تھا؟ اس کتابچے میں بھی وہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ کاؤٹسکی ریاستی طاقت جیتنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ریاستی مشین کو تباہ کرنے کا ذکر گول کر جاتے ہیں۔ وہ فوج اور بیوروکریسی کو جدید ریاست کے طاقت کے اہم اوزار تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پیرس کمیون نے مزدوروں کو ان اوزاروں کے بارے میں کیا سکھایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ انہیں توڑ کر مزدوروں کی اپنی تنظیموں سے بدلنا ہوگا۔ کاؤٹسکی ایک ایسے سوشلسٹ معاشرے کا تصور بھی پیش کرتے ہیں جہاں پرانی بیوروکریسی، ٹریڈ یونینز، یہ سب ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ جی، اور وہ مارکس کی ایک بہت اہم بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کون سی بات؟ کہ کمیون ایک کام کرنے والی باڈی تھی، پارلیمانی نہیں۔ اچھا، اس کا آسان زبان میں کیا مطلب ہے؟ پارلیمانی نہیں؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ آج کی پارلیمنٹ ایک ایسی کمیٹی کی طرح ہے جو صرف اصول اور قانون بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بالکل الگ، ایک بہت بڑی بیوروکریسی ان پر عمل درآمد کرواتی ہے، جس میں اکثر سرخ فیتا اور تاخیر ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ مارکس کا خیال ایک ایسی باڈی کا تھا جو دونوں کام خود کرے، یعنی مزدوروں کے جو نمائندے قانون بنائیں وہی اس کو لاگو کرنے کے ذمہ دار بھی ہوں۔ اوہ اچھا، تو اس سے بیوروکریسی کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل، جو عوام سے اکثر کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بیوروکریسی کو جڑ سے اکھاڑنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ لیکن کاؤٹسکی اس فرق کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ جی، لینن کہتے ہیں کہ وہ ریاست اور اس کی بیوروکریسی کے لیے ایک پرانی تہم پرستانہ تعظیم یعنی سپرسٹیشس ریورنس رکھتے تھے۔ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ معاشرہ ان اداروں کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دو بڑے مارکسسٹ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف کاؤٹسکی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں، اور دوسری طرف ایک نوجوان ریڈیکل مفکر پینیکاک۔ اس بحث میں کیا ہوا جس نے لینن کے مطابق کاؤٹسکی کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا؟ یہ اس باب کا کہہ لیں کہ فیصلہ کن موڑ ہے۔ پینیکوک نے ایک مضمون میں واضح طور پر لکھا کہ پرولتاریوں کی جدوجہد صرف ریاستی طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ریاستی طاقت کے خلاف جدوجہد ہے۔ خلاف جدوجہد؟ جی، اس کا مقصد ریاست کے طاقت کے اوزاروں، فوج، پولیس، بیوروکریسی کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک بہت واضح اور ریڈیکل موقف تھا۔ کاؤٹسکی نے اس کا کیا جواب دیا؟ کاؤٹسکی کا جواب ان کی موقع پرستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے لکھا، اب تک سوشل ڈیموکریٹس اور انارکسٹوں میں فرق یہ تھا کہ پہلے والے ریاستی طاقت جیتنا چاہتے تھے اور دوسرے اسے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پینیکوک دونوں کام کرنا چاہتا ہے۔ لینن کہتے ہیں کہ یہ مارکسزم کا مکمل بگاڑ اور اس کی توہین ہے۔ کاؤٹسکی یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ مارکسزم کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو پھر مارکسسٹوں اور انارکسٹوں میں اصل فرق کیا ہے اگر دونوں ہی ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ لینن اس کو 3 نکات میں واضح کرتے ہیں اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا فرق ہے مقصد کے وقت کا، یعنی ٹائمنگ کا؟ جی، مارکسسٹ ریاست کے مکمل خاتمے کا مقصد رکھتے ہیں، لیکن یہ سوشلزم کے قیام اور طبقات کے خاتمے کے بعد ایک طویل عمل کے نتیجے میں ہوگا، جبکہ انارکسٹ ریاست کو راتوں رات فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقت کا فرق ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ پرولتاری انقلاب کے بعد کیا ہوگا۔ مارکسسٹ مانتے ہیں کہ محنت کش طبقے کو پرانی سرمایہ دارانہ ریاستی مشین کو تباہ کر کے اس کی جگہ اپنی ایک نئی قسم کی ریاست کمیون جیسی بنانی ہوگی۔ کس لیے؟ تاکہ وہ باقی ماندہ مزاحمت کو کچل سکیں اور ایک سوشلسٹ معاشرہ تعمیر کر سکیں۔ اور انارکسٹ؟ انارکسٹ ریاستی مشین کی تباہی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کی جگہ کیا آئے گا اس پر ان کا تصور بہت مبہم ہے، یا وہ کسی بھی قسم کی اتھارٹی کو رد کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرق؟ تیسرا فرق حال سے متعلق ہے۔
مارکسسٹ موجودہ ریاست کو استعمال کرنے پر یقین رکھتے ہیں، مطلب پارلیمنٹ میں حصہ لینا، انتخابات لڑنا وغیرہ۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ محنت کش طبقے کو انقلاب کے لیے منظم اور تیار کیا جا سکے، جبکہ انارکسٹ کسی بھی شکل میں موجودہ ریاست میں شرکت کو مسترد کرتے ہیں۔ تو اس وضاحت کی روشنی میں پینیکوک اور کاؤٹسکی کی بحث میں مارکسزم کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ بلا شبہ پینیکوک۔ وہ مارکس کے اس نظریے کی بات کر رہے تھے کہ پرانی ریاست کو تباہ کرنا ہوگا اور اس کی جگہ نئی ریاست لانی ہوگی، جبکہ کاؤٹسکی مکمل طور پر موقع پرستی کی طرف جا چکے تھے۔ ان کے لیے طاقت پر قبضہ کا مطلب صرف پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنا تھا اور ایک ایسی حکومت بنانا تھا جو مزدوروں کے ساتھ آدھے راستے پر ملنے کو تیار ہو۔ یہ تو انقلاب کا مکمل انکار تھا۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لینن اس باب کو اس نتیجے پر ختم کرتے ہیں کہ مارکسزم کے لیے اصل خطرہ اس کے کھلے دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ دوست نما دشمن ہے جو اس کے اندر بیٹھ کر اس کی انقلابی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ لینن ایک بہت طاقتور پیغام کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ مارکسزم کو بگاڑ، سمجھوتوں اور اصلاح پسندانہ تشریحات سے بچانا ضروری ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انقلاب تقریروں یا پارلیمانی بحثوں سے نہیں آتے۔ نہیں، ان کے لیے محنت کش طبقے کی طرف سے ہمت، نظریاتی وضاحت اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آخری باب کے ساتھ لینن ایک واضح ویژن چھوڑتے ہیں کہ استحصال سے پاک معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے مزدوروں کو پرانے نظام کو توڑنا ہوگا، اپنی جمہوری طاقت قائم کرنی ہوگی، اور ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھنا ہوگا جہاں ریاست بالآخر غیر ضروری ہو کر ختم ہو جائے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کتاب اگست ستمبر 1917 میں لکھی گئی تھی۔ جی، یعنی اکتوبر انقلاب سے صرف چند ہفتے پہلے۔ لینن صرف ایک نظریہ دان کے طور پر نہیں لکھ رہے تھے، وہ ایک عملی انقلابی لاہے عمل تیار کر رہے تھے۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ لینن نے یہ سب نظریاتی بحث تو کر لی، لیکن اس کا عملی اطلاق کیسا نظر آتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا اگلا باب جو وہ مکمل نہ کر سکے، وہ روس کے 1905 اور 1917 کے انقلابات کے تجربے پر ہی تھا۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اصل مطلب کیا ہے جب یہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں ہوتا ہے؟ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ رہیں۔